Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Pak Garrison Education System Nankana Sahib, Assalamu alaikum. I hope by the grace of Allah all of you are fine at your home. Dear students, today we are going to discuss our first lecture. The title of our lecture is The Kaz Vision and Pakistan. قائد اعظم کا تصور اور پاکستان. ڈیئر اسٹوڈینٹس، جس طرح کے جو ٹائٹل آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں جو لفظ ویژن ہے وہ بہت ہی ڈیپتھ رکھتا ہے. ویژن کا مطلب جہاں تصور ہے وہاں ہم اس کو دور اندیشی کے میننگ میں بھی لے سکتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم اپنے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس لیسن کے پڑھنے سے ہماری زندگی کے اندر کون سا ایک سبق ہمیں ملے گا. اس لیسن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک شخصیت کس طرح سے کسی قوم کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شخصیت معاشرے کے اندر پازیٹیو کردار ادا کرتے ہوئے کون کون سی تبدیلیاں لے کے آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں، اور کیا آج ہم ان قربانیوں کے عوض حاصل ہونے والے اس ملک کو ان کے تصور کے مطابق چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے ہیں. Now let we start our lesson. ہم اپنے سبق شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے جو SLOs ہیں، لرننگ آؤٹ کمز ہیں، وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلے ہم اس میں یہ جانیں گے کہ نو اباؤٹ نیشنل پرائڈ. ہم قومی فخر کے بارے میں جانیں گے. فخر وہ چیز ہے جسے ہم سینہ تان کر لوگوں کے سامنے بتا سکتے ہیں. لائک دیٹ میجر عزیز بھٹی، ان کا فخر کہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا. رائٹ اباؤٹ آ پرسنالٹی. ہم ایک شخصیت کو لکھیں گے، ہم ایک پرسنالٹی کو لکھیں گے، ہم ایک پرسنالٹی کو لکھ سکیں گے. illustrate use of kinds of adverb, infinitive and gerunds. ہم اس لیسن میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ایڈورب ہے اور اس کی جو کائنڈس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. انفینیٹیو اور جیرنڈس کے اندر جو ڈفرینشیٹ ہے، جو فرق ہے، وہ کیا ہوتا ہے. سو یہ ذہن میں رہے کہ انفینیٹیو اینڈ جیرنڈس جو ہے یہ وہ دو پوائنٹس ہیں جو آپ کا آبجیکٹیو پیپرز جو 19 مارکس کا ہوتا ہے، اس کا جو گرامر کا پورشن ہے، ان کے اندر ان کے حوالے سے لازمی طور پر پوچھا جاتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس لیسن کے اندر ان دونوں گرامر پوائنٹس کو بھی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور ساتھ میں ایڈورب اور اس کی کائنڈس کو بھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارا لیسن ہے اس کے ورڈز اور میننگز ہیں. Now before we start it, please open your books and open the page number 63. Page number 63. Paragraph number 1. Here you can see some words and their meaning. یہاں پر آپ کے سامنے کچھ الفاظ اور ان کے میننگز ہیں. آپ تمام بچے یہ الفاظ
میرے ساتھ ادا کریں تاکہ آپ لوگوں کی جو پروننسیشن ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے ایمرجنس۔ اس کو ایمرجنس نہیں پڑھنا، اس کو ایمرجنس پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے قیام، ظہور، یعنی کسی چیز کا بننا۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس انڈرٹک، شروع کیا۔ تیسرا ورڈ ہے کنٹری وائڈ، ملک گی، مطلب پورے ملک کے۔ چوتھا ورڈ ہے ایم ایٹ، مقصد ہونا۔ اسپرٹ، جذبہ۔ اوور ویلمڈ، مغلوب ہونا۔ انارمٹی، زیادتی۔ شیر، محض۔ ڈیٹرمینیشن، پختہ عزم۔ فورس، قوت۔ اسٹرلنگ، نہایت عمدہ۔ میٹیریل، مواد۔ اینڈ کیپ اپ، اور بحال رکھنا۔ ناؤ لیٹ وی اسٹارٹ آر لیسن۔ سو پیارے بچوں، اب ہم اپنا سبق شروع کریں گے، اور ہم نے شروع میں ہی آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دیا تھا کہ آپ کی جو ٹرانسلیشن ہے یہ 8 نمبر کی سالانہ پیپر میں آنی ہے۔ ہم آپ کو ہر لیسن میں سے جو سابقہ بورڈز کے اندر آنے والے کچھ امپورٹنٹ پیراگرافس ہیں ان کی بھی ساتھ ساتھ نشاندہی کرواتے جائیں گے۔ چونکہ اس وقت یہ ایک آن لائن لیکچر ہے، اگر آپ کلاس روم میں ہوتے تو جس طرح سے ہمارے اسکول کا ایک اصول ہے کہ جو ریڈنگ ہے وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک آن لائن لیکچر ہے اس لیے ریڈنگ میں خود کروں گا، لیکن آپ تمام بچوں نے اس ریڈنگ کو گھر میں کرنا ہے، یا جو ہی آپ لیکچر سنیں اختتام پر آپ ریڈنگ کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ ڈیورنگ دا ارلی اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمس، ابتدائی اور مشکل اوقات میں آف پاکستان's ایمرجنس، قیام پاکستان کے، قائد اعظم محمد علی جناح انڈرٹک، قائد اعظم محمد علی جناح نے شروع کیے a country wide tour، ملک گیر دورہ۔ قیام پاکستان کے ابتدائی اور مشکل اوقات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک گیر دورہ کیا۔ He aimed، ان کا مقصد تھا، at raising، ابھارنا، people spirit، لوگوں کے جذبہ کو، ان کا مقصد لوگوں کے جذبہ کو ابھارنا تھا۔ Do not be overwhelmed، غالب مت آنے دو، with the enormity of the task، کام کی زیادتی کو، کام کی زیادتی کو غالب مت آنے دو۔ He said، انہوں نے کہا، یہاں پہ ہی جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ایک پروناؤن ہے، اینڈ یو نو a word which is used in place of noun is called pronoun، اور یہ پرسنل پروناؤن ہے۔ He said، انہوں نے کہا، in a speech، ایک تقریر میں، at لاہور، لاہور۔ تو لاہور جو ہے وہ ایک پلیس ہے، اور کسی پلیس کو ہم جو ہے وہ ناؤن ہی کہتے ہیں۔ ناؤن ناؤن جو ڈیفینیشن ہے ناؤن کی وہ یہی بنتی ہے، دا نیم آف اے پرسن، پلیس اور تھنگ کالڈ ناؤن۔ لاہور میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے کہا، کام کی زیادتی کو غالب مت آنے دو۔ There are many examples، بہت ساری مثالیں ہیں in the history of young nation، نوجوان اقوام کی تاریخ میں
building themselves. اب جو بلڈنگ ہے اس کے ایک مطلب ہم کوئی عمارت لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بلڈنگ کا مطلب ہے وہ ترقی دینا، ترقی پانا ہوگا، اور جو اس کے ساتھ ہی لفظ themselves آ رہا ہے یہ بھی ایک پروناؤن ہے اور یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے، اور لفظ ریفلیکسو خود آپ کو بتا رہا ہے کہ کسی کام کا ہٹ کے خود پر ہونا۔ by sheer determination، محاذ پختہ عزم سے، اینڈ فورس آف کریکٹر، اور کردار کی مضبوطی سے۔ نوجوان اقوام کی تاریخ میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے خود کو محض پختہ عزم اور کردار کی مضبوطی سے ترقی دی۔ یو آر میڈ، تم بنے ہوئے ہو، آف اسٹرلنگ میٹیریل، خاص مادے سے، اینڈ سیکنڈ ٹو نن، اور اس سے کمتر نہیں۔ تم ایک خاص مادے سے بنے ہو اور اس سے کمتر نہیں۔ ڈو ناٹ بی افریڈ، خوف زدہ مت ہوں، آف ڈیتھ، موت سے، موت سے خوف زدہ مت ہوں۔ وی شوڈ فیس اٹ، ہمیں سامنا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اٹ جو ہے وہ موت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بریولی، بہادری کے ساتھ، ٹو سیو دا آنر، عزت کی حفاظت کے لیے، آف پاکستان اینڈ اسلام، پاکستان اور اسلام کی۔ ہمیں پاکستان اور اسلام کی عزت کی حفاظت کے لیے بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ ڈو یور ڈیوٹی، اپنا کام کرو، اپنی ذمہ داری نبھاؤ، اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اور پاکستان پر یقین رکھو۔ اپنا کام کرو اور پاکستان پر یقین رکھو۔ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا آج کے لیکچر کا پہلا پیرا تھا، اور اس میں جو اس پیرے کا دوسرا حصہ ہے، دیر آر مینی ایگزامپلز ان دا ہسٹری آف ینگ نیشن، یہاں سے لے کر اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے اس لیسن کا، جو اس سے پہلے 6 بار لاہور اور گجرانوالہ بورڈز میں آ چکا ہے۔ اب ایک بار میں پورے سبق کا ایک بار میں جو پیرا نمبر 1 ہے اس کا ایک بار پھر ریڈنگ اور ترجمہ پڑھا رہا ہوں۔ During the early and difficult times of Pakistan emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a country-wide tour. قیام پاکستان کے ابتدائی اور مشکل اوقات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ملک کا دورہ کیا۔ He aimed at raising people's spirit. ان کا مقصد لوگوں کے جذبہ کو ابھارنا تھا۔ Do not be overwhelmed with the enormity of the task, he said in a speech at Lahore. لاہور میں ایک تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ کام کی زیادتی کو غالب مت آنے دو۔ There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. نوجوان اقوام کی تاریخ میں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے محض پختہ عزم اور کردار کی مضبوطی سے خود کو ترقی دی۔ یو آر میڈ آف اسٹرلنگ میٹیریل اینڈ سیکنڈ ٹو نن، تم ایک خاص مادے سے بنے ہو اور اس سے کمتر نہیں ہو۔ کیپ اپ یور مورل، اپنا حوصلہ بلند رکھو یا بحال رکھو۔ ڈو ناٹ بی افریڈ آف ڈیتھ، موت سے خوف زدہ مت ہوں۔ وی شوڈ فیس اٹ بریولی ٹو سیو دا آنر آف پاکستان اینڈ اسلام، ہمیں پاکستان اور اسلام کی عزت کی حفاظت کے لیے بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان پاکستان، اپنا کام کرو اور پاکستان پر یقین رکھو۔ اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ نو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم چلتے ہیں
इसी पैरे के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनके जो सिनोनिम्स हैं उनकी तरफ जी। पहला लफ्ज़ है जी डिफ़िकल्ट, मुश्किल, टफ। यहाँ पे मैंने एक एक सिनोनिम जो है वो लिखा है। आप तमाम बच्चों ने आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर डिक्शनरी से या जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो या बुक हो उससे आपने फर्दर दो दो वर्ड्स असाइनमेंट के तौर पर ढूंढने हैं और लिखने हैं। ये आपकी एक असाइनमेंट है, ये आपका एक काम है। अंडरटेक, शुरू करना, स्टार्ट, ये इसका सिनोनिम है। टूर, दौरा, विजिट। स्पिरिट, करेज। ओवरवेल्ड, मगलूब होना, ओवरकम, ये इसका सिनोनिम है। इनॉर्मिटी, ज़्यादती। इमेंसिटी, इमेंसिटी, ये इसका सिनोनिम है। एग्जाम्पल, इंस्टेंस, शीट, प्योर, मटेरियल, स्टफ, मॉरल, स्पिरिट या फिर सेल्फ एस्टीम। फेस, कॉप विद, नॉट कॉपी विद, कॉप विद। एंड अफ्रेड, स्केर्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप अपनी बुक के ऊपर उनके निशान लगा लें और ये ध्यान में रखें कि ये इससे पहले लाहौर बोर्ड जो है वो इस्तेमाल कर चुका है और ये आपको आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं उनमें भी मिलेगा। ये आपको आपके इस लेसन की जो एक्सरसाइज है उसमें भी ये आपको मिल जाएंगे। तो ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने सर्कल कर दिए हैं, ये वाले आपके प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जितने लिखे हुए वर्ड्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट ये वाले वर्ड्स जो हैं वो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में और आपकी जो इस लेसन की एक्सरसाइज है उसमें भी आपको मिलेंगे। सो ये था आज का हमारा लेसन। आपने घर में इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है और जो आपको गिवन होम टास्क बताया गया है वो करना है। होप सो आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको घर में अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपको इस लेसन में किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई है तो आप अपने साथी स्टूडेंट्स से या फिर जो पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ने आपको व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं उन पर राब्ता करके अपनी प्रॉब्लम जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।